اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم خواتین و حضرات، ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال، فرعون کی جو لاش موجود ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ فرعون ہی کی لاش ہے؟ میرے بھائیوں، 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا یا ان کے واقعات کہاں ہیں، ان کے واقعات دنیا میں موجود بھی ہیں یا نہیں۔ آسمانی کتابوں جیسے قرآن پاک، تورات اور انجیل وغیرہ میں اس کا ثبوت بہت واضح طور پر ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ کی قوم کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس بات پر بائبل اور تورات خاموش ہیں، لیکن اس بارے میں قرآن پاک میں ایک بڑی ہی عجیب بات کی گئی ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خود مسلمان بھی اس کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے تھے، اس بات کو سمجھے بغیر کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ سورۃ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: بس ہم تیرے جسم کو نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ سمندر میں غرق ہونے کے بعد فرعون کی لاش کو سمندر نے پانی سے باہر پھینک دیا، جبکہ اس کے لشکر کا کوئی نام و نشان نہ رہا۔ یہ بے شک اللہ کا حکم تھا۔ ایک شخص نے ساحل سمندر پر اس کی لاش کو دیکھ کر پہچان لیا اور اہل دربار کو بتایا تو اس کی لاش کو اس کے محل پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے پوری شان و شوکت کے ساتھ اس کی لاش کو مسالے وغیرہ لگا کر محفوظ کر دیا اور اسے ایک تابوت میں رکھ دیا۔ اس سارے کام کے دوران ان درباریوں سے ایک غلطی ہو گئی، کیونکہ فرعون کی لاش کچھ وقت تک سمندر میں رہی تھی، اس لیے سمندر کی نمکیات اس کے جلد پر جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کے جسم سے وہ نمکیات کی پرت نہ ہٹائی اور اس کے جسم کو ایسے ہی محفوظ کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، یہاں تک کہ فرعون کی تہ شدہ لاش بھی زمین کے نیچے دب گئی اور ان کے نام کتابوں میں اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعون کے قصے بڑے کھول کھول کر بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کی آیت بھی قرآن پاک میں موجود ہے، جس آیت پر تمام اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کی لاش کو کہاں محفوظ کیا گیا ہے اور اس کی لاش کو کس طرح عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر القرنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک معمولی سے چور کو، احمد عبد الرسول کو، فرعون کی لاشوں کی طرف جانے والے ایک خفیہ راستے کی رسائی مل گئی۔ وہ سونا چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے قریب تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا، جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہ سونا چوری کرنے کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔ جب اس کے کھودے ہوئے راستے پر مزید کھدائی کی گئی تو 1891 میں فرعون کی لاش کے ساتھ ساتھ اور مزید لاشیں بھی دریافت ہوئیں۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے، تمام لاشوں کی تحقیق کی گئی۔ جب اس لاش پر تجربہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی لاش ہے جسے اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا۔ یہ بات ماہرین کو اس طرح معلوم ہوئی کہ سمندر میں رہنے کی وجہ سے اس پر جو نمکیات کی ایک پرت جم گئی تھی وہ ابھی بھی اس کے جسم پر موجود تھی،
جس سے ماہرین کو یہ مکمل طور پر معلوم ہو گیا کہ یہی فرعون کی لاش ہے جسے اللہ نے غرق کیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اس لیے دنیا بھر کے سائنسدان اس علاقے میں جمع ہونے لگے اور مختلف تجربات کرنے لگے، اور تجربات کرنے کے دوران انہیں معلوم ہوا کہ نمکیات کی جو تہ اس کے جسم پر ہے، اس کے علاوہ کسی اور ممی کے جسم پر وہ تہ موجود نہیں، یعنی یہ فرعون کی وہی لاش ہے جو سمندر میں ڈوبی رہی تھی۔ اس کے بعد اس کو فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو مصر کی حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ اس کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور یہ بھی پتہ کیا جائے کہ اس کی موت کی وجہ کیا تھی۔ لہذا مصری اور فرانس حکومت نے مل کر اس کی لاش کو فرانس لے جانے کا بندوبست کیا۔ جب اس کی لاش کو فرانس لے جایا گیا تو ایئرپورٹ پر خود فرانسیسی صدر موجود تھے اور ان کے ہمراہ کئی اور وزراء اور فوج کی اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ فرعون کی لاش کو ماہر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر نورس پورسکائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپ کے ذریعے باریکی سے اس کی جانچ وغیرہ کی گئی کہ اس کے جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنا تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے ایک حیران کن بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی، اس نے اس متعلق مزید تحقیق کرنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتری تھی، اس میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی لاش جس علاقے سے ملی وہ ایک مسلمان ملک ہے، تو وہ اس کی مزید تحقیق کرنے کے لیے مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس لیے اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورۃ یونس کی کچھ آیات کا ترجمہ لفظ با لفظ سنایا جو فرعون کے متعلق تھیں۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، پھر اس کا پانی میں ڈوبنا، پھر پانی سے نکال کر عبرت کا نشان بنایا جانا۔ فرعون کی لاش عجائب گھر میں رکھ دی گئی ہے، بے شک اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر، ٹی وی چینلز پر اور اخبارات میں ہزاروں لاکھوں لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ جب اس سائنسدان نے یہ بات سنی تو فوراً پکار اٹھا کہ بے شک اللہ سچا ہے اور قرآن بھی سچا ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ بھی سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور ڈاکٹر مورس مسلمان ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بے شک ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عبرت کا نشان نہ بنائے بلکہ اپنے صالح بندوں میں سے کرے، ایسے بندوں میں سے جن پر اس نے انعام کیا اور ان سے راضی ہوا۔ آمین۔